ہمارے آسمانی باپ، تیرا ایک ہی کلمہ تمام بنی نوع انسان کے کام اور کلام سے زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ لوگ تجھے دیکھنے کے منتظر ہیں۔ اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے ہونے کے متلاشی ہیں۔ جب لوگ پیاسے ہوتے ہیں تو گہراؤ کو پکار رہا ہوتا ہے، اور ضرور ہے کہ ایک گہراؤ ان کی پکار کا جواب دینے کے لیے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج رات ہم یہاں ہیں، کیونکہ ان خادموں اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی۔ ہم سب جمع ہو کر تیری شفقت اور برکت کو مانگتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ تو بیماروں کو شفا دے گا اور کھوئے ہوئے لوگوں کو بچائے گا اور اپنے کلام کو عیاں کرے گا۔ اور اے آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہی ہم انکساری کے ساتھ رات برات تیری حضوری میں ٹھہرتے ہیں تو تو ہمیں یہ عنایت کرتا ہے، اور ایسا ہو کہ یہاں روح القدس کی بارش نازل ہو کہ ہر شخص خدا کے سوا باقی ہر چیز کی طرف سے جو ان کے ارد گرد ہے اندھا ہو جائے، اور لوگوں کے درمیان ایسی چیخ و پکار شروع ہو جائے کہ وہ خدا کے لیے اس وقت تک پیاسے ہوں جب تک اس ملک کے اندر بیداری نہ آ جائے اور ہر ایک چرچ لوگوں سے بھر نہ جائے اور گناہ گار خدا کے رحم کے لیے چلا نہ اٹھے۔ روح القدس بیماروں کو تندرست کرے، لنگڑوں کو چلائے اور مردوں کو زندہ کرے، اور وہ تمام چیزیں عنایت کرے جن کا اس کے کلام میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اے خداوند یسوع، آ اور اپنے وعدے کو پورا کر۔ آج رات ہمارے پاس آ۔ ہمارا ایمان ہے کہ تو کل، آج اور اب تک یکساں ہے، اور تیرے وعدے کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن تیرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ ہمارے ذہن کھول دے، اور ایسا ہو کہ تیرا پاک روح آ کر ہمارے چلنے کے لیے راستہ تیار کرے۔ خدا کرے کہ آج رات ہماری عقل خدا کی روح اور قدرت کے اعتبار سے کھل جائے، تاکہ وہ ہمارے وسیلے سے اپنے معہودہ کلام کو ظاہر کرے۔ ہم یہ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب آج رات آپ جو کلام کو دیکھ رہے ہیں، آئیے بائبل میں پطرس کے دوسرے خط کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور 15 آیت سے شروع کرتے ہیں، اور اسی طریقہ سے کلام مقدس پر چند لمحات کے لیے گفتگو کریں گے۔ پس میں ایسی کوشش کروں گا کہ میرے انتقال کے بعد تم ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھ سکو۔ کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، چشم دید گواہ ہونا، فرضی کہانیاں نہیں، بلکہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے ہم گواہ ہیں۔ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے اسے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو آسمان سے یہی آواز آتی سنی، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی کرتا ہے جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشے۔ اب میں اس کو بطور عنوان لیتا ہوں، خدا آپ اپنا ترجمان ہے۔ ہم ابتری کے دنوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں مرد و خواتین مشکل سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ ہر ایک چیز پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے بے شمار مختلف طریقے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ شیطان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ اب خدا اس وقت تک صداقت کے ساتھ عدالت نہیں کر سکتا، ٹھیک جب تک عدالت کا کوئی پیمانہ نہ ہو جس کے ذریعے وہ ان کی عدالت کرے۔
اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ہر شخص کی عدالت یسوع مسیح کے وسیلے کرے گا، اور یسوع مسیح کلام ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں یوں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اب ہم سب کے سب اس کی صفات کا اظہار ہیں۔ خدا، یہاں تک کہ وہ شروع میں خدا نہ تھا، اس لیے خدا کو ہم ذرا ازلی اور ابدی کے نام سے پکاریں گے۔ وہ خدا نہ تھا، کیونکہ انگریزی زبان میں لفظ خدا کا مطلب ہے پرستش کروانے والا، مگر اس وقت تک کوئی اس کی پرستش کرنے والا نہ تھا۔ چنانچہ وہ ایک ازلی اور ابدی ہوتے ہوئے تمام علوم کا سرچشمہ تھا، اور پوری سمجھ کے اس سرچشمے میں ایٹمی جوہر، ذرات اور کچھ نہ تھا، اور جو روشنی اب ہم دیکھتے ہیں مثلا چاند اور ستارے وغیرہ کچھ نہ تھے۔ خدا وہ ہستی ہے جسے ہم خدا کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایک عظیم ازلی روح تھی جس کا نہ کوئی شروع نہ ہی اختتام تھا۔ وہ روح وہاں تھی اور اس میں خصوصیات تھیں۔ اس میں خدا ہونے کی خاصیت تھی، پھر اس میں باپ ہونے کی خاصیت تھی اور بیٹا ہونے کی خاصیت تھی، ایک نجات دہندہ ہونے کی خاصیت تھی اور شافی ہونے کی خاصیت بھی تھی۔ یہ سب خصوصیات اس کے اندر تھیں، اور اب اس کی یہ چیزیں اس وقت سے کھل چکی ہیں جب سے اس کی خصوصیات ظاہر ہو رہی ہے۔ میرا کیا مطلب ہے؟ جسے میں اس کی خاصیت کہتا ہوں، وہ صفات اس کے خیالات تھے، اور جسے کلام کہتے ہیں وہ خیالات کا اظہار ہے، اور اس وقت یہ اس کے خیال میں تھی، اور جب اس نے کہا ایسا ہو جائے تو ویسا ہو گیا، جیسے روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ اور اب یاد رکھیں، آپ لوگ جو مسیحی ہیں بنائے عالم سے پیشتر اس کے خیال اور ارادے میں تھے، اور آپ اس کے خیال اور سوچ کا اظہار ہیں۔ اس سے پہلے کہ دنیا خلق ہوتی آپ مسیح کے اندر تھے، آمین، یعنی ابتدا میں خدا کے اندر۔ اور تب آپ دیکھیں یہ بات آپ کو اس کے تابع کر دیتی ہے، اور سب کچھ خدا خود ہی ہے جس نے اپنے آپ کو جسمانی صورت میں ظاہر کیا تاکہ اس کو چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، اور اسی طرح اور باتیں ہیں، اور یہ ساری باتیں یہی تو خدا ہے۔ اور پھر لوگ تفسیر کی بات کرتے ہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں ایک عبادت میں کلام سنا رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا، اس نے کہا بھائی برہنم آپ غلط تفسیر کرتے ہیں، آپ درست تفسیر نہیں کرتے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ جو لوگ میتھوڈسٹ میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیپٹسٹ لوگوں کی تفسیر غلط ہے، اور بیپٹسٹ کہتے ہیں کہ پینتیکوسٹل لوگوں کی تفسیر غلط ہے، اور پینتیکوسٹل لوگ کہتے ہیں ودانیت والوں کی تفسیر غلط ہے، اور ودانیت کو ماننے والے کہتے ہیں اسمبلیز والوں کی تفسیر غلط ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ خدا آپ اپنا ترجمان ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی ترجمانی کرے، وہ اپنی ترجمانی خود کرتا ہے۔ انسان کیا ہے کہ اس کی ترجمانی کرے؟ خدا آپ اپنا ترجمان ہے۔ اب پترس یہاں کہہ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جب خدا نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی، اور یہی اس کی تفسیر ہے۔ جب خدا نے کچھ بھی کہا تو ویسے ہی ظہور میں آیا، تو وہی اس کی تفسیر ہے، اس کا کلام درست ہے، سمجھے؟ جب اس نے کہا کہ روشنی ہو جائے تو پیشتر اس کے روشنی کی طرح کی کوئی چیز ہوتی، یہ ابتدا میں اس کے خیال میں تھی، اس لیے کہ جب اس نے کہا روشنی ہو جائے تو آسمانوں پر روشنی پھوٹ پڑی، یہی اس کی تفسیر ہے۔ کسی کو اس کی ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نے ایسے کہا اور وہ ہو گیا۔ اس لیے جب خدا بولتا ہے تو یہ ظہور میں آتا ہے، یہی اس کے کلام کی تفسیر ہے۔ انسان اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے اور لوگ اسے کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اور جب خدا نے وعدہ کیا تو اسے پورا کیا۔ اس نے شروع میں پیدائش کی کتاب کے اندر ہر زمانے کے لیے اپنے کلام کو حصہ بہ حصہ تقسیم کیا، جو شروع سے لے کر آخر تک آتا رہا، اور ان تمام زمانوں میں کلیسیائی حلقہ رسم و رواج اور اسی طرح کی غلط باتوں میں پڑ گیا، اور خدا ہمیشہ پرانے اور نئے عہد نامے میں نبیوں کو منظر عام پر لاتا رہا، اور خداوند کا کلام نبی کے پاس آتا ہے، اور وہ اس کا کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر خدا کا ظہور بتاتا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط۔ کسی کو اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، کلام خود اپنا مفسر ہے۔ خدا نے اس کا وعدہ کیا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اور کہنے میں کیا فائدہ ہے؟ خطا کار انسان کیا ہے جو کہے کہ یہ تفسیر غلط ہے؟ جب خدا ایک وعدہ کرتا ہے تو وہ اسے پورا کرتا ہے۔ یہ خدا خود ہے جو آپ اپنا ترجمان ہوتے ہوئے اپنی ترجمانی کرتا ہے۔ اسے کسی شخص کی ضرورت نہیں کہ اس کی ترجمانی کرے، اس لیے کہ جس بات کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو ظاہر کر کے خود ترجمانی کرتا ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ اگر کلیسیا صرف اسے دیکھ سکے اور ان وعدوں کو سمجھ سکے جو ہر زمانے کے لیے کیے گئے ہیں، تمام زمانے جو خدا منظر پر لایا، حتیٰ کہ 7 کلیسیائی زمانوں میں بھی جو کہ اس نے کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کو ظاہر کیا، یہاں تک کہ ہر ایک چیز، ان میں سے ایک بھی چیز پوری ہوئے بغیر نہ رہی۔
بالکل جیسا اس نے فرمایا تو وہ کرے گا، اس نے ویسا ہی کیا، کیونکہ جب خدا نے گزرے دنوں میں یسایہ سے کہا، اس نے فرمایا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور وہ حاملہ ہوئی۔ اب اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ خدا نے خود اس کی تفسیر کی۔ اس نے کہا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اب آپ کیا ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا نے کہا کہ وہ حاملہ ہوگی اور وہ ہوئی۔ لیکن کلیسیا اس کو دیکھنے کے لیے بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ دیکھیں، اس کے بارے میں اس کے اپنے نظریات تھے، اس لیے جس طرح وہ توقع کر رہے تھے یہ اس سے بالکل مختلف ہوا۔ پطرس یہاں پچھلا حوالہ دے رہا تھا۔ اس نے کہا خدا نے مسیح کو اپنے کلام سے ظاہر کیا۔ اس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یہ ایماندار وہاں کھڑے تھے۔ مسیح خدا کا ظہور تھا۔ چونکہ مسیح کلام ہے، اس لیے اس نے مسیح کو ہمیشہ اپنے کلام کے وسیلے ظاہر کیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے نوح کے دنوں میں مسیح نوح کے اندر تھا۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ نوح نے کہا بارش ہونے والی ہے، بارش ضرور ہوگی، زمین برباد ہو جائے گی، تو بارش ہوئی۔ اب اس کی تفسیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا نے نوح کے اندر ہو کر کہا کہ بارش ہوگی، تو بارش ہوئی۔ کیونکہ نوح نبی تھا، اس کا ثبوت یہ تھا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ ہو کر رہا، اس لیے ان کو اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ارد گرد کچھ لوگ کہتے ہوں اس شخص کو پتا نہیں کہ یہ کیا کہے جا رہا ہے، لیکن خدا نے ہمیشہ یہ وعدہ کیا کہ اگر تم میں کوئی روحانی یا نبی ہو اور جو کچھ وہ کہے اور وہ بات وقوع میں آئے تو تم اس کی سننا۔ یہ درست بات ہے، اس لیے کہ یہ سچ ہے۔ اس کا کلام کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور نوح کلام کے مطابق تھا۔ جب اس نے بارش ہونے کی نبوت کی تو بارش ہوئی۔ اس کی مزید تفسیر کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بالکل ویسے ہی ہوا۔ یسایہ نے کہا ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ حاملہ ہوئی۔ اب یہ بات حیرت انگیز طور پر غیر معمولی تھی۔ دیکھیں، کیونکہ یہ کنواری کئی 100 سالوں کے بعد حاملہ ہوئی۔ یہ اس قدر غیر معمولی بات تھی کہ یوسف نام ایک شخص جو اس کا شوہر تھا، ایک راست باز شخص ہونے کی وجہ سے اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ان دنوں میں راست باز انسان تھا، اور یہ بات یوسف کے لیے کیسی ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس کی منگنی مریم کے ساتھ ہو چکی تھی۔ چونکہ مریم کی منگنی ہو چکی تھی، اس لیے ان دنوں میں منگنی کو توڑنا زناکاری کے برابر تھا۔ اور بے شک یوسف کے لیے یہ ایسے تھا کہ مریم اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور اسے ایک پردہ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ منگنی کے دوران ہی وہ حاملہ پائی گئی تھی، کیونکہ ابھی ان کی شادی نہ ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی فریب کاری ہے جس کی سزا سنسار کر کے موت کے حوالے کرنا ہے، اور شریعت کے مطابق اسے سنسار ہونا پڑتا۔ لیکن اس کا شوہر یوسف ایک راست باز، نہایت ہی راست باز انسان تھا، اور وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ اور جب مریم نے محبت بھری اور بڑی صاف نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا، یوسف، مقرب فرشتہ جبرائیل نے میرے پاس آ کر کہا تھا کہ میں کسی مرد کو جانے بغیر حاملہ ہوں گی۔ اب اگر یوسف پیچھے مڑ کر کلام مقدس کی طرف دیکھتا کہ نبی نے کہا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، یہ صرف خدا خود اپنے کلام کی ترجمانی کر رہا تھا، سمجھے؟ لیکن یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی، اور یہ وہ بات ہے جو ہر زمانے میں ہوتی چلی آئی ہے۔ لوگوں کے لیے خدا کا کلام اجنبی ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ خدا ہمیشہ غیر معمولی کام کرتا ہے۔ جہاں کہیں خدا ہے وہاں غیر معمولی کام ہوتے ہیں۔ یہ دنیاوی نظام کے بالکل الٹ ہیں، کیونکہ وہ ان کاموں کو اپنے طریقے سے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں اس طرح ہونا چاہیے، لیکن خدا درمیان میں آ کر غیر معمولی کام کرتا ہے۔ ایک کنواری کس طرح حاملہ ہو سکتی ہے؟ یوسف دیانتدار تھا، اس لیے اس بات کے لیے اس نے خدا کو ڈھونڈا، اور تب خدا نے خواب کے ذریعے اس کے ساتھ کلام کیا اور کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ خدا نے اس پر سایہ ڈالا ہے، اور یہ خدا ہے جس نے ایسا کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ خدا نے یوسف کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک نمائندے کے ذریعے خواب میں رہنمائی کی۔ اب ہم خوابوں کے بارے میں جانتے ہیں اور خوابوں پر یقین کرتے ہیں۔ میں خوابوں کا یقین کرتا ہوں، اس لیے کہ خدا ہمیشہ سے خوابوں کے ذریعے لوگوں سے بات کرتا ہے، لیکن خواب دوسرے درجے پر ہیں۔ دیکھیں، جب تک ان کی تعبیر نہ کی جائے یہ درست اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو تعبیر کی ضرورت نہ محسوس ہوئی، کیونکہ ان دنوں میں وہاں کوئی نبی نہ تھا جو اس کی تعبیر کر سکے۔ اس لیے خدا نے یوسف کے ساتھ براہ راست کلام کیا۔ ان کے پاس 400 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے دوسرا بہترین طریقہ تھا کہ خدا اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے یوسف کے ساتھ براہ راست بغیر کسی ترجمان کے بات کرے۔ اس نے کہا یہ عورت درست ہے، اور وہ مولود مقدس جو اس کے پیٹ میں خدا کا بیٹا ہے، اس لیے اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہ پڑی۔ خدا دیانتدار اور سنجیدہ دلوں کے لیے خود ترجمانی کرتا ہے۔
ان مرد و خواتین کے لیے جو بید کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ آپ دیانتدار اور سنجیدہ ہوں اور یقین کریں، اور خدا کے پاس آپ کے لیے اس کی تفسیر کرنے کی راہ ہے۔ پہلے معلوم کریں کہ یہ وعدہ ہے۔ اگر یوسف روایات سے ہٹ کر بائبل کی طرف دیکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یسایہ نے اس بات کی نبوت کی تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ وہ باتیں جن کا ذکر کیا جا چکا تھا، اس کی پیدائش اور باقی سب باتیں جن کا کلام میں نبیوں کے ذریعے ذکر کیا گیا، جیسے پطرس بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس کے لیے انسان کی کسی ذاتی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جس کا خدا نے ذکر کیا ہے کہ ایسے کرے گا۔ وہ خدا کے کلام کا ظہور تھا جو اس وقت کے لیے وعدہ کیا گیا تھا۔ خدا نے ایسا کہا اور اس لیے یہ ویسے ہی ہو کر رہا، اور یہ بات طے شدہ ہے۔ یسوع نے کہا جب وہ زمین پر تھا تو لوگ اس کی خدمت کو نہ سمجھ سکے۔ یہ ان کے لیے بہت ہی عجیب واقعہ تھا، وہ اسے نہ سمجھ سکے، بلکہ ان کے لیے غیر معمولی بات تھی، اور وہ لوگ یسوع کو نہ سمجھ سکے۔ تو اس نے کہا کتاب مقدس میں تلاش کرو۔ مجھے امید ہے کہ میں تمہاری توجہ کتاب مقدس سے ہٹا نہیں رہا، بلکہ اس میں آواز پھونکی جا رہی ہے۔ کتاب مقدس سے تلاش کرو، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ سمجھے؟ کتاب مقدس ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں بتا سکتی ہے کہ میں کون ہوں۔ دیکھیں، خدا نے کلام کو حصہ بہ حصہ بیان کیا ہے۔ وہ خدا کے ظہور کا دن تھا، یعنی ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ۔ اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور وہ ایمینویل نام سے کہلائے گا، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ خدا داؤد میں تھا، خدا موسیٰ میں تھا، خدا پچھلے تمام زمانوں میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا۔ لیکن اس زمانے میں ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہی وجوہات تھی کہ انہوں نے اسے مصلوب کیا۔ پہلی بات کہ وہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے، اور دوسری بات وہ سبت کو توڑتا ہے۔ مگر وہ سبت کا مالک تھا، وہ خدا بھی تھا۔ وہ محض ایک عام آدمی یا محض ایک نبی نہ تھا، لیکن ان کے نزدیک وہ ابھی تک ایک عام آدمی یا ایک نبی تھا، بلکہ وہ خدا خود نبی تھا۔ اور جس طرح خدا نے کہا تھا کہ وہ کرے گا، ٹھیک اسی کے مطابق وہ کلام کی تکمیل تھا۔ اس نے کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کلام مقدس میں تلاش کرو، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتا ہے۔ لیکن ان کی روایات جن کے اندر وہ رہ رہے تھے، وہ کسی دوسرے گزرے زمانے کی جھلک پیش کر رہی تھی۔ چند ہفتے گزرے کہ میں اسی موضوع پر منادی کر رہا تھا، یعنی جھلک میں زندگی بسر کرنا۔ جھلک ایک شراب ہے، جیسے چمکتے سورج کا پانی میں جھوٹا عکس، اور کوئی بھی جھلک جو کسی اور زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ جھوٹا عکس ہے۔ لوگ ہمیشہ جھلک میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو کئی سال پہلے ہو چکا ہے۔ لوترن کلیسیا لوترن جھلک کے اندر چل رہی ہے۔ لوتر کے سورج کی روشنی اس کے زمانے کے لیے ٹھیک تھی، ویسلی اپنے زمانے میں ٹھیک تھا، پینتی کوسٹل اپنے زمانے میں ٹھیک تھے۔ لیکن ہم سیڑھی پر اوپر چڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ ہم بلندیوں پر اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، ہم پچھلی تحریک پر نگاہ نہیں جما سکتے۔ جب ہم مختلف باتوں میں اپنے پاؤں جما لیتے ہیں تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے۔ ہم اپنی رسومات کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ اس زمانے کے لیے درست تھا، لیکن ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ کلام مقدس میں دیکھیں کہ موجودہ زمانے کے لیے کیا وعدہ کیا گیا ہے، پھر ہم معلوم کر سکیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں، اور تب ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ کلام مقدس پر نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ لوتھر یعنی سردیس کے زمانے میں جس بات کا وعدہ کیا گیا تھا، آپ اسے درست طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کس قسم کا سوار گزرا، دیکھیں درست طور پر اس کا کس نے استقبال کیا، انسان کی چالاکی اور ہوشیاری یعنی ترمیم نے، اور اسی طرح اس کے بعد ویسلی کو ملاحظہ فرمائیں، اور یوں جب ہم پینتی کوسٹل زمانے تک پہنچتے ہیں اور اس زمانے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سفر طے کیا۔ کلام مقدس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اب ہم کہاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے کہا کتاب مقدس میں تلاش کرو۔ دیکھیں اس وقت ہم کس مقام پر ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس وقت ہم خدا کے بیٹے کی آمد کے دنوں میں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں جس میں وہ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کلام اس بات کا صاف طور پر اعلان کر رہا ہے کہ ہم دنیا کی تاریخ کے آخری حصے میں ہیں، جس طرح یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں، اور اقتصادی کونسل تمام کلیسیاؤں کو حیوان کی چھاپ کی طرف لیے جا رہی ہے۔ اور دیکھیں رومی حکومت اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں وہ کس طرح اکٹھے چل رہے ہیں، خوشخبری کو ختم کر رہے ہیں اور کلام کی روشنی سے باہر ہو رہے ہیں، اور ہر شخص کو ان کی روشنی میں شامل ہو کر چلنا پڑے گا، ورنہ آپ چل نہ سکیں گے۔ دیکھیں ہم آخری وقت میں ہیں، ہمارے لیے اس کے سوا کچھ نہیں بچا کہ صرف اپنے خدا کو تھامے رہیں اور اس کے کلام پر ایمان رکھیں، کیونکہ کلام ہمیشہ درست ہے۔
لودیکیا کی کلیسیا کا زمانہ باقی سارے زمانوں میں یہی ایک ایسا کلیسیائی زمانہ ہے جس نے یسوع مسیح کو باہر نکالا ہوا ہے اور وہ باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ اقتصادی کونسل ہے جو اسے باہر نکال رہی ہے۔ بائبل کہتی ہے اسے باہر ہونا ہے اور اس لیے وہ باہر ہے۔ یہ کس کے لیے دروازہ بند کیا گیا؟ کلام کے لیے، اور وہ کلام ہے، وہ ہمیشہ کلام ہی ہے اور وہ آج رات بھی کلام ہی ہے، وہ کلام ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ کلام دو دھاری تیز تلوار ہے، بلکہ دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، عبرانیوں 4 باب میں، جو دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ وہ کلام تھا۔ جس دن یسوع نے ان کے ساتھ کلام کیا اس دن ان کو پہچان لینا چاہیے تھا کہ وہ کون تھا۔ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ ایک دن جب وہ اپنی خدمت کے شروع میں وہاں کھڑا تھا، شمعون پطرس نامی ایک شخص اس کے پاس آیا۔ جو ہی پطرس نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور اسے دیکھا تو یسوع نے اس سے کہا، تیرا نام شمعون ہے اور تو یونا کا بیٹا ہے۔ پطرس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا تم میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا اور تم ضرور اس کی سننا۔ اور اب یہاں ایک شخص ہے جس نے زندگی میں اسے کبھی نہیں دیکھا اور اس نے کہا کہ تیرا نام شمعون ہے اور تو یونا کا بیٹا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ ٹھیک اسی گھڑی جان گیا کہ یہ اس نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا اور اب یہاں ایک شخص ہے جو اسے بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس میں کوئی عجب نہیں کہ پطرس نے اسے قبول کر لیا۔ انہی دنوں میں فلپس نے نتنیل کو انجیر کے درخت کے نیچے کھڑا دیکھا اور وہ اسے یسوع کے پاس لے کر آیا۔ یسوع نے کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے اور اس میں مکر نہیں۔ اس نے کہا، اے ربی تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، پیشتر اس کے فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ اس نے کہا، اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تب اسے کسی تفسیر کی ضرورت نہ پڑی، اس لیے کہ یہ یہوہ نے کہا تھا۔ وہاں کچھ دوسرے لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے اس بات کا یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ شخص بالزبول ہے، اس کے پاس کوئی منطق ہے جس سے وہ لوگوں کو کھینچ رہا ہے، وہ قسمت بتانے والا یا اس قسم کا کوئی آدمی ہے۔ یسوع نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم ابن آدم کے خلاف کچھ کہو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن جب روح القدس آئے گا اور یہی کام کرے گا، اور اگر تم اس کے خلاف بولو گے تو تمہیں کبھی معاف نہ کیا جائے گا، نہ اس عالم میں نہ آنے والے جہان میں۔ یہاں وہ ہمارے دنوں کے متعلق پیشنگوئی کر رہا تھا۔ یہ دن ہے جو ہمیں دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یاد رکھیں، یہ یسوع مسیح تھا جو موسیٰ کے اندر تھا، یہ یسوع مسیح تھا جو داؤد کے اندر تھا۔ جب داؤد یسی کا بیٹا، جب داؤد پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک رد کیے ہوئے بادشاہ کی طرح یروشلم پر نگاہ کر کے رویا، تو یہ یسوع تھا جو اس کے اندر سے رو رہا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور اس واقعے کے کوئی 800 سال بعد جب ابن داؤد نے کوئی زیتون پر سے یروشلم کو دیکھا اور وہ رو پڑا اور کہا، اے یروشلم، اے یروشلم، کتنی بار میں نے چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے، تجھے چھپا لوں، لیکن تو نے نہ چاہا۔ جب یوسف قید خانے میں تھا تو یہ بھی یسوع تھا۔ جب اسے 30 چاندی کے سکوں کے عوض بیچا گیا تو یہ بھی یسوع تھا۔ جب یوسف پوتیفار کے پاس بھیجا گیا تو یہ بھی یسوع تھا۔ جب وہ فرعون کے دائیں ہاتھ بیٹھا تو اس کے باہر نکلتے وقت نرسنگا پھونکا جاتا تو ہر شخص کو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہونا پڑتا تھا۔ یہ یسوع ہی تھا۔ یوسف کے بغیر کوئی فرعون تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح یسوع کے بغیر کوئی خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ یسوع تھا۔ کلام میں جو پیشن گوئی ہوئی وہ پوری ہوئی۔ یہ مختلف طریقوں سے بولتا رہا۔ جب یسوع دنیا میں تھا تو اس نے بالکل وہی کام کیے جو نبیوں نے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ خدا کے کلام کا ظہور ہے، اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب نتنیل نے یہ دیکھا تو وہ جھک گیا اور کہا کہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو ہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ ہم تجھے جانتے ہیں، کوئی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ نیکودیمس نے رات کے وقت آ کر فریسیوں کے بارے میں یہی بات کہی، لیکن آپ دیکھیں، لیکن وہ اقتصادی کونسل کے ساتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے کہ وہ اسے قبول نہ کر سکے۔ اس نے اس بات کا اظہار کیا جو انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا، ربی، ہم، یہ لفظ ہم کون لوگ؟ ان کی کونسل۔ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ کوئی انسان ان کاموں کو نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ انہوں نے اسے پہچان تو لیا، وہ جان گئے کہ وہ کون تھا، لیکن وہ اپنی کونسل کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اور خدا پچھلے 40 سالوں سے اس قوم کو روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن مرد و خواتین ابھی تک اس سے باہر ہیں، کیونکہ وہ اسی بات کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ کسی اور زمانے کی جھلک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین، لوتھرن یا اس طرح کا کوئی بھی شخص بننا چاہتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک جھلک ہے۔ وہ موسیٰ کے زمانے کی جھلک کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔
انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا بلکہ انہوں نے کہا ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں۔ یسوع نے کہا اگر تم موسیٰ کو جانتے تو مجھے بھی جانتے، اس لیے کہ موسیٰ نے میری بابت لکھا۔ اگر آپ لوتھر کو جانتے تو آپ اس زمانے کو بھی جانتے، اگر آپ میتھوڈسٹ کو جانتے تو آپ اس زمانے کو بھی جانتے، کیونکہ مسیح نے اس زمانے کی بابت کہا تھا جو کلام ہونے کے ناطے پورا ہوا، اور اسے اس زمانے میں بھی پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس کو کسی مفسر کی ضرورت نہیں، خدا خود اپنی ترجمانی کرتا ہے، خدا اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اس لیے کہ وہی ایک ہے جو ترجمانی کر سکتا ہے۔ خدا نے جو کچھ کہا اس کے وعدے ہمیشہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہی اس کی تفسیر یا ترجمانی ہے۔ اب یسوع وقت کو غنیمت جانتے ہوئے مقدس یوحنا 14 باب اور اس کی 12 آیت میں یوں کہتا ہے، وہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ کیا اس نے ایسا کہا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، اس بات کی ترجمانی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ کرنے والا خدا ہے، یقیناً۔ اس نے یہ بھی کہا جس طرح لوط کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے دنوں میں بھی ہوگا۔ یہ بات یسوع نے کہی ہے۔ کیا اس نے ایسا کہا ہے؟ یقیناً اس نے ایسا کہا ہے، اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا ہے تو ٹھیک اس کا یہی مطلب ہے، اس کا مطلب ٹھیک وہی ہے جو اس نے کہا، جس طرح لوط کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا۔ لوط کے دنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے ذرا پیچھے چلیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ لوط کے دنوں میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایماندار، بناوٹی ایماندار اور بے ایمان۔ ہر بھیڑ کے اندر یہی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سدوم بے ایمان لوگ تھے، اور لوط بناوٹی ایماندار تھا، اور ابراہیم ایماندار تھا۔ وہی ایک تھا جس کے ساتھ عہد باندھا گیا، وہی ایک تھا جو معودہ فرزند کے انتظار میں تھا، وہی ایک تھا جو اس کی توقع کر رہا تھا۔ آمین۔ میں اپنے آپ کے لیے آمین نہیں کہتا، آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہے، اور یہ درست ہے۔ ابراہیم سدوم میں نہیں رہتا تھا، ابراہیم بلند تھا اور سدوم سے باہر رہتا تھا۔ وہ آج کے دور کی روحانی کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے۔ لوط ان تنظیمی کلیسیاؤں کی نمائندگی کرتا ہے جو ابھی تک سدوم کے اندر ہیں۔ غور کریں، بائبل کہتی ہے کہ وہ راست باز ان میں رہ کر ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا۔ کیوں اس کے اندر ان کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی؟ آج کلیسیا میں بہت سے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر عورتوں کو نکرے پہنے اور مردوں کو اس قسم کے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ممبران اتوار کو گولف کھیلتے ہیں اور تفریح پارٹیاں منعقد کرتے ہیں اور تیراکی کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے چرچ میں جانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ بدھ کی رات کو چرچ میں جانے کی بجائے گھروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے خلاف کچھ کہنا تو چاہتے ہیں، لیکن ان کی کلیسیا کے عہدے دار ان کو باہر نکال پھینکیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ پھر لوط ہی ہے جو اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر جا کر گناہ کو دیکھتا ہے، لیکن گناہ کو گناہ کہنے سے ڈرتا ہے۔ ابراہیم ان کی آلودگی میں شامل نہیں تھا، وہ اس سے باہر تھا۔ وہ ایک روحانی کلیسیا کی مثال تھا۔ اب ذرا دیکھیں، آگ برسنے سے پہلے، آخری وقت سے ذرا پہلے کیا ہوا تھا؟ اہل سدوم غیر قوم کے لوگ تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگ غیر اقوام پر برسنے والی ہے، جب اقوام تباہ اور برباد ہو جائیں گی اور جل جائیں گی۔ آسمان آگ سے جل جائیں گے، خداوند یوں فرماتا ہے، اور وہ حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ وہ اس بات کا ایک سایہ تھا۔ آئیے اب ذرا ان کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ یہاں ابراہیم ہے جو پہلے ہی سدوم سے باہر ہے، نہ کہ سدوم میں، بلکہ وہ سدوم سے باہر تھا، لیکن لوط ابھی تک سدوم میں تھا۔ عجیب نظارہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت تقریباً 11 بج چکے ہوں گے کہ اس نے 3 آدمیوں کو آتے دیکھا، عام آدمی کی طرح جو سڑک پر چلے آ رہے تھے اور راستے میں تھے، اور ابراہیم بلوط کے درخت کے نیچے بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ اس دن شاید وہ صبح سویرے ہی اپنے مویشیوں کے لیے باہر نکل چکا تھا، اور اب دوپہر کا وقت تھا، اور اس نے 3 آدمیوں کو آتے دیکھا، اور ان آدمیوں کے بارے میں کچھ تھا، اس لیے اس کے دل کی گھنٹی بجی۔ او میرے خدایا، جب کبھی خدا آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ جو ہی وہ لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے اندر ایک گھنٹی بجتی ہے۔ وہ اسے جانتے ہیں، کوئی چیز ہے جو انہیں بتاتی ہے اور پھر اسے ثابت کرتی ہے۔ ابراہیم جلدی سے بھاگا اور کہنے لگا، اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آپ آگے بڑھیں۔ چنانچہ ابراہیم جلدی سے گھوما اور اس نے ایک موٹے تازے بچڑے کو پکڑ کر ایک جوان کو دیا کہ وہ اسے تیار کرے، اور خود خیمہ میں اندر جا کر سارا سے کہنے لگا کہ جلدی سے 3 پیمانہ باریک آٹا لے اور اسے گوندھ کر کچھ پھلکے یا روٹیاں بنا۔ جب وہ کھانا تیار ہو گیا تو وہ اسے ان کے پاس لے گیا۔ جب وہ وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے جائزہ لیا کہ یہ شخص باہر بیٹھا سدوم کی طرف دیکھ رہا تھا۔
اور اس نے کہا آپ کو یاد ہے کہ ان میں سے 2 اشخاص سدوم کی طرف روانہ ہو گئے، 2 سدوم میں چلے گئے۔ برائے کرم اس بات کو کھو نہ دینا، اب میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو یسوع نے کہی۔ ان میں سے 2 سدوم کو گئے کہ وہ لوط اور باقی لوگوں کو جو تیار تھے نکال کر باہر لائیں، اور وہ دونوں سدوم میں گئے اور وہاں انہوں نے منادی کی، لیکن ان میں سے ایک ابراہیم کے پاس ٹھہرا۔ اب ذرا آپ اس نشان کو دیکھیں جو اس نے وہاں دکھایا۔ جو سدوم میں گئے انہوں نے وہاں ایک نشان دکھایا اور وہاں انہوں نے ان لوگوں کو اندھا کر کے سزا دی۔ خوشخبری کی منادی ہمیشہ بے ایمانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ اس پر غور کریں جو اس نے سدوم میں کیا۔ اب پیچھے صرف ایک ہی رہ گیا تھا اور اس نے ابراہیم پر نشان ظاہر کیا۔ اب کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ کوئی بھی تاریخ دان جو کلام مقدس کا اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتا ہے، کلیسیائی زمانوں کے اندر ایسا کوئی بھی وقت نہیں آیا جس میں دنیا دار لوگوں کے پاس تنظیموں میں سے باہر کوئی ایسا شخص گیا ہو جس کا نام ابراہیم کی طرح HAM سے ختم ہوتا ہو، لیکن آج کل ان کے پاس ایک ہے GRAHAM۔ یہ درست ہے، وہ ان لوگوں کے پاس جا کر ان لوگوں کو باہر بلا رہا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ایک عجیب خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ بلی گراہم خدا کا خادم ان تنظیموں اور سیاست دانوں کے درمیان جا کر ضربے کاری لگا کر تہس نہس کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے جب وہ اسے صدارت کے لیے کھڑا کرنا چاہتے تھے تو اس نے فوراً منہ موڑ لیا۔ اس کے لیے خدا اسے برکت دے۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا تو ان کے شراب کے سارے کارخانے بند ہو جاتے اور وہ انہیں کبھی بھی پہلے کی طرح نہ رہنے دیتا، جن پر لوگوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کر رکھے ہیں، لیکن وہ ان تمام سگریٹ کمپنیوں اور اس قسم کی دیگر چیزوں کو باہر نکال پھینکتا۔ دیکھیں، وہ اہل سدوم کے لیے خدا کا ایک پیغمبر ہے اور یہ بالکل سچ ہے، لیکن یاد رکھیں ان 3 مردوں میں سے ایک پیچھے ابراہیم کے پاس ٹھہر گیا۔ یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے جو آج کل کے ماڈرن منادوں کی طرح سدوم میں منادی کرنے کے لیے گئے۔ غور کریں، ایک وہیں ٹھہر گیا تھا جبکہ 2 اس طرف نکل گئے اور ایک پیچھے ابراہیم کے پاس رہ گیا، اور جو ابراہیم کے پاس رہ گیا تھا اس نے اسے ایک نشان دکھایا۔ اب غور کریں، اس کا نام ابرام اور اس کی بیوی کا نام ساری تھا، اور اس واقعے سے کوئی 1-2 دن قبل خدا اس پر ظاہر ہوا اور اسے بتایا کہ میں تیرا نام ابرام سے تبدیل کر کے ابراہیم رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں، GRAHAM کے 6 حروف ہیں جو انسان کا عدد ہے، لیکن ABRAHAM کے 7 حروف ہیں، اور ان 7 حروف میں HAM آخر میں ہے، اور آخری حروف HAM کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ اب ذرا روحانی کلیسیا کو لیں۔ ابراہیم کے پاس ایک ہی رہا، اور غور کریں کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا ابراہیم نہ کہ ابرام۔ ابراہیم تیری بیوی کہاں ہے؟ نہ کہ ساری، بلکہ SARAH کہاں ہے؟ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ غور کریں، ابراہیم نے کہا وہ تیرے پیچھے خیمہ میں ہے، اور اس نے کہا میں تیرے پاس آؤں گا، میں تیرے پاس موسم بہار میں آؤں گا۔ دیکھیں، یہ ایک ذاتی اشارہ ہے، ایک ایسا اشارہ جو وعدے کے مطابق تھا۔ یہ خدا تھا، اس نے کہا میں تیرے پاس پھر آؤں گا۔ اور سارا، اس طریقے سے ہم سب اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ وہ اپنی ایسی حالت پر ہنس پڑی اور اپنے آپ ہی سے کہنے لگی مجھ سے، جبکہ میں تقریباً 100 سال کی بڑھیا ہوں اور میرا مالک یعنی ابراہیم بھی عمر رسیدہ ہے اور وہ نوجوانی کی حد کو عبور کر چکا ہے۔ کہنے لگی کیسے ہم اس طرح کی شادمانی حاصل کر سکتے ہیں؟ میں بڑھیا ہوں اور وہ بھی بوڑھا ہے۔ اور اس نے کہا ہم ایسی شادمانی نہیں پا سکتے، اور کہنے لگی یہ کیسے ہوگا؟ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ اور اس شخص نے جو انسانی جامہ میں خدا تھا کہا کہ سارا کیوں ہنسی اور میری ان باتوں پر کیوں شک کیا، کیونکہ سارا اس شخص کے پیچھے خیمے میں بیٹھی تھی۔ اب غور کریں، کیا یہ وہ خدمت نہیں جو یسوع مسیح کی تھی؟ وہ لوگوں کی طرف دیکھ کر ان کے دل کے خیالات جان لیتا تھا۔ اس نے پترس کو بتا دیا کہ تو کون ہے اور تیرے باپ کا نام کیا ہے۔ اس نے نتنیل کو بتایا، اس نے عورت کو بھی کنویں پر بتایا۔ تب وہ بول اٹھی۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا یا میرے لیے پانی لا۔ اس عورت نے کہا جناب، یہودی لوگوں کا دستور نہیں کہ وہ سامری لوگوں سے بات کریں، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لین دین نہیں۔ یسوع نے کہا لیکن اگر تو یہ جانتی کہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہ کون ہے اور تو مجھ سے پانی مانگتی۔ اور یوں بات چیت آگے بڑھی تو یسوع نے کہا جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ اس عورت نے کہا میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے کہا تو نے درست کہا کیونکہ 5 تو کر چکی ہے۔ اس نے کہا جناب، اس زمانے کے کاہنوں اور ان لوگوں کے درمیان فرق پر نگاہ کریں۔ کاہن اور ان کی کونسل وہ کسی دوسرے زمانے کی جھلک میں زندگی بسر کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا وہ شیطان ہے، چونکہ ان لوگوں کو اپنی جماعت کے آگے جواب دہ ہونا پڑتا تھا، اس لیے ان کو ایسا کہنا پڑتا تھا۔ لیکن اس بیچاری عورت نے کیا کیا؟ اس کے اندر ازلی چناؤ کا ایک بیج تھا۔ وہ ان رسم و رواج سے تنگ آ چکی تھی اور تھک ہار چکی تھی، اور وہ ایک قصبی بن کر سڑک پر نکل آئی تھی۔ لیکن جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے کہا، جناب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک نبی ہیں۔ تقریباً 400 سال ہونے کو ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو یہ سب باتیں بتائے گا۔ او میرے خدایا، جو بیج اس کے اندر تھا وہ زندگی کے لیے پھوٹ نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یسوع نے کہا، میں جو تجھ سے باتیں کرتا ہوں وہی ہوں، اب اس بات کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے معجزات کیے اور گواہی دی کہ وہی مسیح ہے۔ آمین۔ اور یقیناً جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ اس کا ثبوت تھا۔ خداوند تمہارا خدا میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ آمین۔ یہ وہی بات تھی جو آمین، زوردار تالیاں بجائیں گے۔ It was a wonderful message. I really appreciate. تو سیکنڈ سیشن زبردست، اور ٹیپ بھی ہم نے سنی ہے۔ مزید سننا چاہیں تو بہت ساری ٹیپ موجود ہیں، آپ جا کر نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو اپنے گھروں میں بھی سن سکتے ہیں، چرچ میں بھی سن سکتے ہیں۔ اب ٹائم ہے کہ خدا کے خادم جو یہاں پر ہیں وہ آئیں، جو بھی ان کے دل میں پاک روح نے بات ڈالی ہے وہ آ کر اپنا زار خیال کریں، اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں چاہوں گا سب سے